بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج سبق نمبر 3 کا یہ ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور پچھلے 6 لیکچر میں جو ہے وہ ہماری بلند خوانی مکمل ہوئی ہے، تو سبق کی طوالت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بلند خوانی کو جو ہے وہ 6 لیکچرز جو ہے وہ لگ گئے۔ اب یہ 7ویں لیکچر میں ہم آج اس کی جو ہے مشقیں دیکھیں گے۔ تو آپ جو ہے میرے ساتھ آپ کتاب کھول لیں، سبق نمبر 3 سیدانی بی والا سبق جو ہے، یعنی پرستان کی شہزادی۔ تو طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کی بلند خوانی کے بعد ہمیں جو ہے اس کے بارے میں یہ 4 باتیں جو ہیں وہ کنفرم ہو جانا چاہیے، یعنی مکمل طور پر پتہ چل جانا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ سبق کا نام کیا ہے، مصنف کون ہیں، اور اس سبق کی صنف یعنی تحریر کی جو قسم ہے وہ کیا ہے، اور وہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے، یعنی اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے پرستان کی شہزادی، اس کے مصنف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اشرف صبوحی، اور صنف جو ہے وہ داستان، اور ماخذ جو ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ یہاں دہلی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن دلی بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دہلی کو پہلے پرانا نام جو ہے وہ دلی ہے، اور آج کل جو ہے اس کو دہلی کہا جاتا ہے۔ تو دلی کی چند عجیب ہستیاں، تو اس کتاب سے جو ہے یہ آپ کا سبق لیا گیا ہے۔ تو آج آپ میرے ساتھ جو ہے مشق نمبر 1 سے لے کر مشق نمبر 6 تک جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے کہ مشق نمبر 1 سے 6 تک جو ہے وہ مشقیں کیا ہیں اور ان کو کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی مشق آپ کو پتہ ہے کہ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، تو بلند خوانی کا مواد ذہن میں لاتے ہوئے ان سوالوں کے جواب لکھنا یا یاد کرنا جو ہے وہ نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے بھرپور توجہ سے بلند خوانی کی ہوگی تو سوال جواب آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 الف جز جو ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو اس کا جواب بخوبی آپ جانتے ہیں، مغلانی کا پیشہ یعنی سلائی کڑھائی کا۔ تو آپ جواب دے سکتے ہیں سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ دوسرا سوال ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ تو میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ انہیں مفت میں ایک استانی مل گئی ہے جو صرف روٹیوں پر دستیاب ہے، یعنی وہ مفت کی ایک استاد مل گئی ہے اور ان کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اس بات پر میر صاحب اور ان کی بیوی بہت خوش تھے۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ تو یہ بھی ہم جانتے ہیں، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ جہیز ٹانکنے یعنی سینے یا تیار کرنے، جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے۔ بادشاہ بیگم یعنی اس سے مراد ملکہ ہیں جو بادشاہ کی بیوی، تو بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ زمرد پری، جی ہاں، سہیل پری جو ہے ان کی بیٹی کا نام تھا، تو یہ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اس میں 2 باتیں ہم نے دیکھی پھلوں میں، کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جس چیز کا ذائقہ سوچ کر پھل کھائیں اسی کا ذائقہ اس پھل میں ملتا تھا۔ یعنی اگر آپ بریانی کا ذائقہ سوچیں گے تو پھل میں بریانی کا ذائقہ آئے گا، اگر آپ کسی پلاؤ کا ذائقہ ذہن میں سوچیں گے یا اس کو کھانے کا آپ کا جی چاہ رہا ہے تو اسی کا ذائقہ پھل میں ملتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جس چیز کا ذائقہ سوچ کر ان کو کھایا جاتا وہی ذائقہ ان پھلوں میں ملتا، اور دوسری بات یہ تھی کہ
جہاں سے ایک پھل توڑا جاتا وہاں فوراً دوسرا نیا پھل اگ آتا۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جس بھی ذائقے کو سوچ کر انہیں کھایا جاتا اس چیز کا ذائقہ اس پھل میں ملتا، اور جہاں سے پھل توڑا جاتا وہاں فوراً نیا پھل اگ آتا تھا۔ تو یہ آپ کے سوال جواب ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے ہم سبق کا خلاصہ اس میں کہا گیا ہے، تو یہ اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ سبق نمبر 3 کی جو مشق نمبر 3 ہے اس میں آپ کو کثیر الانتخابی جوابات یعنی MCQs حل کرنے ہیں۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو یہ ہیں اشرف صبوحی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں، کان پکڑتی تھیں، یہ آپ نے سبق کے شروع میں پڑھا۔ قلعے سے مراد ہے بادشاہ کا جو دربار ہوتا تھا وہ قلعے میں لگتا تھا، شاہی قلعے میں، بہادر شاہ ظفر کا، تو اس لیے قلعہ جو ہے اس میں بڑی بڑی جو مغلانیاں تھیں وہ کام کرتی تھیں، بڑی ماہر خواتین، لیکن وہ سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، یعنی پہلا آپشن۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، مرغوب، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرغوب اور مرعوب دو ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی غائن کا نقطہ نہیں دیں گے تو مرعوب بن جائے گا۔ تو مرعوب روب میں آیا ہوا اور مرغوب پسندیدہ، تو یہاں پہ ہے پسندیدہ۔ تو سیدانی بی کا پسندیدہ کھانا بھی آپ نے پڑھا کہ بونٹ پلاؤ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر، یعنی آپ کا جو ہاتھ کی جو پور ہے بڑی انگلی کی وہاں سے لے کے ہاتھ کی کلائی تک، یہ جو ہے آپ کا بالشت بنتا ہے، یعنی 9-10 انچ کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم بالشت کہتے ہیں۔ پونا فٹ، یعنی 1 فٹ جو ہے بالشت بھر ہوتا ہے۔ تو پھلدار پودے جو تھے وہ بالشت بھر تھے۔ اسی طرح پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ تو آپ جانتے ہیں جواہرات، جواہرات یعنی ہیرے موتی۔ اب آپ دیکھیں گے مشق نمبر 4 ہے اور یہ محاورے ہیں اور ان کے جملے بنانے کو کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ مشق نمبر 5 اور 6 کو دیکھ لیجئے۔ مشق نمبر 5 میں کالم ملانے کو کہا گیا ہے، تو یہ آپ نے واقعات پڑھے ہوئے ہیں سارے بلند خوانی میں، تو آپ ان کو ملاتے جائیں گے۔ مرہٹہ گردی تباہی، مرہٹہ گردی تباہی، میر صاحب خوش مزاج، میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی کانا دیو، کانا دیو۔ اسی طرح بکر گدھا جن تھا، اور ہنر سے مراد ہنر کی دھاک تھی۔ مرہٹہ گردی تباہی، میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی کانا دیو، بکر گدھا جن اور ہنر دھاک۔ مشق نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے خالی جگہ ہے چھوڑی ہوئی اور آپشنز سامنے دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان میں سے دیکھتے جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ قلعے میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، قلعہ میں سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئیں، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس نے کہاروں سے کہا کم بختو منہ سے کچھ تو پھوٹو، پھوٹو لفظ آئے گا، پہلی میں آئے گا قلعہ، دوسری میں آئے گا وہ بیوہ ہو گئیں، اب تیسری میں آئے گا پھوٹو، چوتھی میں آپ دیکھیں گے پرستان میں اسے جن لے گیا، پرستان میں اسے جن لے گیا، یعنی جن جو تھا بکر گدھا وہ لے کے گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے، بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ تو اب ہم محاوروں کی طرف آئیں گے، تو یہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف آپ دیکھیں کہ ایک تو محاورہ کیا ہوتا ہے وہ شاید آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہو، تو آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ محاورہ جو ہے مجازی معنی رکھتا ہے،
یعنی بظاہر الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کئی محاورے پڑھے ہیں، جیسے مٹھی گرم کرنا۔ مٹھی گرم کرنا جو ہے وہ ایک محاورہ ہے۔ تو مٹھی گرم کرنا، لفظ تو کہہ رہے ہیں کہ مٹھی گرم کرنا، یعنی مٹھی کو آگ کے اوپر، ہاتھ کی مٹھی بنا کے ہاتھ کے اوپر کریں آگ کے اوپر تو وہ گرم ہو جائے۔ تو یہ بظاہر لفظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹھی گرم کرنا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ رشوت دینا، کسی کو ناجائز کام کروانے کے لیے پیسے دینا، رشوت دینا، کوئی لالچ دینا، اس کو کہتے ہیں مٹھی گرم کرنا۔ جیسے پولیس کسی موٹر سائیکل یا کار یا ٹرک کا چالان کرنے کو کہتی ہے تو وہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ٹریفک سارجنٹ کو یا پولیس والوں کو، تو اس کو ہم کہیں گے مٹھی گرم کرنا۔ یا کسی دفتر میں کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ کام نہیں ہو رہا تو وہ پیسے دیتا ہے کسی افسر کو، ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مٹھی گرم کرنا۔ تو اب آپ کی مشق نمبر 4 میں جو محاورے ہیں ان کے معنی آپ دیکھ لیں، یعنی لفظ کچھ کہہ رہے ہیں اور الفاظ کے بالکل برعکس معنی کچھ اور ہیں۔ تو اب یہاں پہلا ہے آنکھیں کھلنا۔ اب اس سے مراد تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند تھیں، کھل گئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند تھیں اور کھل گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوش میں آنا، یعنی غفلت سے بیدار ہونا، یعنی آپ کسی کام سے، کسی عمل سے بالکل بے خبر چلتے چلے جا رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، پھر آپ کو ہوش آ گیا اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے یہ کام چھوڑا ہوا تھا اور اب کرنا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلنا یعنی ہوش میں آنا، غفلت سے بیدار ہونا۔ اسی طرح بال بیکا ہونا، ذرہ بھر نقصان ہونا، یعنی بال جو آپ کے سر کے بال ہیں یا جسم کے بال ہیں، تو اگر آپ کا ایک بھی بال ٹیڑھا نہ ہو تو لفظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بال کا ٹیڑھا نہ ہونا یا نقصان نہ ہونا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بال ٹیڑھا نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی نقصان نہیں ہوا، یعنی آپ بالکل محفوظ رہنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے۔ ذرہ بھر نقصان نہ ہونا یا بالکل محفوظ رہنا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا۔ لوٹنا جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر آپ لیٹ کر جو ہے وہ کروٹیں بدلتے ہیں اور گھومتے جاتے ہیں دائیں بائیں، تو اس کو زمین کے اوپر لیٹ کر گھمانے کو، اپنے جسم کو گھمانا، اس کو کہتے ہیں لوٹنا۔ تو کلیجے پر سانپ لوٹنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کلیجے کے اوپر سانپ جو ہے وہ لوٹنیاں لے رہا ہے یا گھوم رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت خوف محسوس ہو رہا ہے یا آپ بہت خوف زدہ ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت خوف محسوس کرنا یا بہت خوف زدہ ہو جانا۔ اوسان خطا ہونا۔ خطا ہم غلطی کے لیے بھی لفظ کہتے ہیں، یا اس کا مطلب غلط ہو جانا، کسی کام کا خطا ہو جانا۔ تو اوسان خطا ہونا لفظ کچھ اور ہیں کہ ہوش غلط ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہوش اڑ جانا یا ہوش میں نہ رہنا، ہوش میں نہ رہنا۔ اسی طرح عقل جاتی رہنا۔ اب لفظ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل چلی گئی ہے، یعنی آپ کے پاس عقل نہیں رہی، عقل جاتی رہی، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہ آنا، یعنی بعض اوقات آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ میری عقل جاتی رہی، یعنی عقل جاتی رہنا کا مطلب ہو گیا کچھ سمجھ نہ آنا یا عقل کا کام نہ کرنا۔ تو عزیز بچوں، یہ آپ کی مشق نمبر 1 تا 6 جو ہے وہ آج ہم نے دیکھی ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم سبق کا خلاصہ یا جو سبق کی باقی مشقیں ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔